تو آپ نے ابھی پچھلے دنوں کی خبریں سنی ہوں گی، بیک ٹو بیک دو ایسے حادثے ہوئے ہیں جو بہت ڈسکس ہوئے۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے، اور دوسرے پر ہم ابھی بات کریں گے۔ پہلا حادثہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قتل کی خبر سامنے آئی، جس میں ایک گاڑی میں ایک لاش پائی گئی، آگ لگی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کی وائف نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ ایک چاول کے تاجر تھے، اور پھر اس کے بعد 2-3 دن کے بعد ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ان کے بھائی نے آئیڈینٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ لاش ہمارے بھائی کی نہیں ہے، اور اس کے بعد فردر ڈیولپمنٹ میں پولیس نے بہت جلدی یہ کیس سولو کر لیا کہ مرنے والا جس جس نام سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اس نے ایکچولی اپنے مرنے کا ڈرامہ رچایا، کیونکہ اس کے اوپر بہت قرض ہو گیا تھا، وہ ایک کاروباری آدمی تھا، وہ لوگ تنگ کر رہے تھے، تو اس نے اپنے مرنے کا ڈرامہ رچایا۔ بعد میں اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اور جو مرنے والا تھا، جو لاش ڈالی گئی تھی، وہ ایک کسی مزدور کی تھی۔ بہرحال اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے کس کی تھی، وہ کراچی سے باہر کا کوئی تھا۔ تو قرض داروں سے جان چھڑانے کے لیے اپنے مرنے کا ڈرامہ، اور اس ایکسٹریم حد تک جانا کہ کسی اور کو مار کے اس میں اس کی لاش کی جیب میں اپنا شناختی کارڈ، اپنا فون اور یہ سب ڈال کے یہ ڈرامہ۔ کچھ دن کے بعد ابھی جو بہت زیادہ میڈیا میں ان ہے وہ ہے میر رضا۔ اب میر رضا میں جو فردر ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، جو میڈیا جس طریقے سے اس کو پورٹرے کر رہا ہے، اور جس طریقے سے ان کے والدین کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، اور اب اس میں کچھ سوشل ایکٹیوسٹ بھی انوالو ہو گئے ہیں، بڑا احتجاج ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک انٹرپرنور تھا، وہ ایک تاجر تھا، وہ IBA گریجویٹ تھا، سب کچھ تھا۔ تو جو اس وقت جو لوگ بہت ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور پولیس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، پولیس اپنا کام کر رہی ہے، ظاہر ہے انیشیل اسٹیج پر کچھ اور تحقیقات ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پولیس ہر گھنٹہ ہر لمحہ آپ کو بتائے، لیکن جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، جو چیز میں جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ پولیس اس اینگل پر کام کرے، وہ ہے کہ کل تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں ان کے والدین آئے، اس سے پہلے والے پروگرام میں ان کے والد آئے تھے، پولیس سرجن بھی آئی تھی، پولیس چیف نے بھی اپنا بیان دیا، انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہی ہیں۔ تو والدین کو کل تک یہ پریشانی تھی کہ بہت زیادہ جو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا اسٹیٹمنٹ ابھی تک انہوں نے لیا نہیں ہے۔ پھر وہ قبر کشائی کی بات آئی، قبر کشائی میں پھر جو ری انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو میڈیکل بورڈ بنا، اس میڈیکل بورڈ کو انہوں نے نامنظور کیا، دوبارہ ایک بورڈ بنا، اس کو بھی نامنظور کیا، اور آج جو دوبارہ پوسٹ مارٹم ہونا تھا وہ کینسل کر دیا گیا، پوسٹ پون کر دیا گیا۔ تو پولیس کو اب کیا کرنا چاہیے؟ پولیس کو اپنی انویسٹیگیشن آف کورس کرنی چاہیے، جس اینگل سے وہ چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جو شواہد سامنے آ رہے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، لیکن پولیس کو ایک کام اور کرنا چاہیے۔ پولیس میرے خیال سے پولیس کو انویسٹیگیشن میں، تحقیق کے دائرہ کار میں پیرنٹس کو بھی شامل کرنا چاہیے، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ دیر از سم تھنگ جو مجھے پریشان کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آس پاس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ نظر انداز ہو رہی ہیں۔ تو میرے خیال سے شامل تفتیش کرنا چاہیے پیرنٹس کو، خاص طور پہ فادر کو، اور دیگر لواحقین کو بھی آس پاس دیکھیں، کیونکہ اب تک جو کچھ بتایا گیا ہے وہ والدین نے بتایا ہے۔ پیرنٹس نے کہا کہ ہم گئے وہاں پر، جو گیسٹ ہاؤس تھا وہاں پر ہم نے نوک کیا، وہاں پر جب ہم نے کہا کہ یہ تصویر دیکھی ہے تو وہ بھاگ گیا، اس کے بعد 2 لوگ اور آئے وہ بھی بھاگ گئے۔ تو اس کے شواہد کوئی ہے نہیں، صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو پیرنٹس دے رہے ہیں، اور ان کے اوپر میڈیا ان کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ اور چیز ہو۔ بہرحال پولیس کو ان کا اسٹیٹمنٹ لے لیا ہے، والدین کا اسٹیٹمنٹ لے لیا گیا ہے، لیکن ان کو پراپر طریقے سے شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ نتائج کچھ بھی ہوں گے، میں غلط ہو سکتا ہوں، پولیس غلط ہو سکتی ہے، کچھ بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن جب کوئی کیس سولو ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، سولو ہو گیا۔ ہم نے کئی لوگوں سے تفتیش کی، ہم نے ان سے بھی تفتیش کی، ان سے بھی تفتیش کی، ABCD جو بھی آپ کے شامل تفتیش ہوئے ان سے کی، ان کے دوستوں کو بھی، ان کو سب کو۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ڈرامیٹک ہیں، بڑی فلمی ہیں اس میں،
تو پولیس کو میرے خیال سے پیرنٹس کو باقاعدہ طور پر شامل تفتیش کرنا چاہیے، اور جو جو چیزیں مس ہوئی ہیں، جیسے انیشیل اسٹیج پر جو آپ کا پوسٹ مارٹم ہوا اس میں جو چیزیں مس ہوئی ہیں، تو آپ قبر کشائی کے دوران آپ ڈی این اے بھی لے سکتے ہیں. جب آپ قبر کشائی کریں گے دوبارہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو آپ ڈی این اے بھی لیجئے، کیونکہ دیر از سم تھنگ رانگ جو بہت سامنے ہے اور جو اگنور ہو رہا ہے. تو پولیس کو آف کورس کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، اپنے طور پر تفتیش کرنی چاہیے اور کچھ اور لوگوں کو شامل تفتیش کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ایک میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو انٹرپرنورز ہیں، جو اپنا نیا کام شروع کر رہے ہیں، کہ دیکھیے انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ بڑی حساس چیز ہے. جب تک آپ انویسٹمنٹ کو سمجھ نہ لیں، کسی سے قرض لینا، کسی سے پیسہ، کسی کی انویسٹمنٹ اپنے کاروبار میں کرنا اور پھر بنا سوچے سمجھے کیے جانا، یہ بڑا رسکی ہو سکتا ہے. یہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے. آپ کے سامنے ایک کیس. اس کے علاوہ کسی کو قرض دینا، کسی کے کہنے پر اپنی جمع پونجی اس کے کاروبار میں انویسٹ کرنا، وہ بھی رسکی ہو سکتا ہے. تو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ اٹھائیے. انویسٹمنٹ کے بغیر کاروبار کیجئے، ہو سکتا ہے کاروبار ہو سکتا ہے. تو پولیس کو جو سب سے پہلا کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اور کچھ لوگوں کو شامل تفتیش کریں، انویسٹیگیٹ کریں، ری انویسٹیگیٹ کریں، پھر سے دیکھیں. معاملہ بہت فلمی ہو چکا ہے. میں اس پر ایک پوری ایک ویب سیریز بنا سکتا ہوں، میں اس پر ایک شارٹ فلم بنا سکتا ہوں، میں اس پر ایک فلم بھی بنا سکتا ہوں. تو آف کورس کنٹینٹ ہمیں مل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر کام کریں گے، لیکن پہلی فرصت میں پیرنٹس کو لے کر شامل تفتیش اور لوگوں کو کریں. پیرنٹس کو خاص طور پر فادر کو، اور اس پر کام کریں. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا.